کریں گے. بچوں اپنی کتاب صفحہ نمبر آپ کا پیج نمبر ہے 43. اس کو آپ کھول کر اپنے سامنے رکھیے تاکہ میں آپ کے سامنے بلند خوانی کروں اور آپ غور سے اس کو سنیے گا. اس کے بعد خود سے اس کی بلند خوانی کیجیے گا. ٹھیک ہے بچوں؟ میرا گھر سمندر کی گہرائیوں میں رہتا تھا لہروں کی پرچھائیوں میں، کبھی سیپیوں میں کبھی کائیوں میں، مگر ایک دن شوق تپتی شعائیں پکاری کہ آ تجھ کو تارے دکھائیں، اڑائیں گی تجھ کو نشیلی ہوائیں، ستاروں کی دھن میں وطن چھوڑ آیا، ہواؤں نے شانوں پہ مجھ کو اٹھایا، سمندر سے اٹھا پہاڑوں پہ چھایا، مگر تیز جھونکے نے آفت یہ ڈھائی، مجھے ایک پربت کی چوٹی دکھائی، کہاں اس سے لڑ کر دکھا میرے بھائی. بچوں نظم کو ہم نے مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ یہاں تک آپ کا ایک نظم کا حصہ ہوگا جس کی ہم تشریح کریں گے. میں لپکا تو پربت نے مجھ کو دھکیلا، وہ اکڑا میں گرجا وہ بپھرا میں کھیلا، پر افسوس فانی ہے کھیلوں کا میلہ، پہاڑوں نے ایسی مجھے پٹخنی دی کہ تنگ آ کے میدان کی میں نے راہ لی، مجھے لے اڑی شوق پریاں ہوا کی، میں جب تھک گیا زور سے بلبلایا، ہواؤں کو بجلی کا کوڑا دکھایا، ادھر سے نکل کر ادھر گھوم آیا، میں لپکا میں پلٹا میں گرجا میں چمکا، دھواں بن کے چھایا دیا بن کے دمکا، کسی کو نہ تھا رنج کچھ میرے غم کا. اب آیا تھا دھرتی پہ رونے رلانے، میں رویا تو دنیا لگی مسکرانے، یہ کیا راز ہے ہائے یہ کون جانے، میرے آنسوؤں سے زمیں دھل چکی ہے، میری زندگی اس طرح گھل چکی ہے، مگر ایک گتھی جو اب کھل چکی ہے، یہ سب نالے دریاؤں میں جا گریں گے، یہ دریا سمندر میں جا کر ملیں گے، سمندر سے مل کر میرے دن پھریں گے. بچوں میں نے اس نظم کی آپ کے سامنے بلند خوانی کی. آپ ایک مرتبہ خود اس نظم کی بلند خوانی کیجئے، کوشش کیجئے کہ آپ کے پڑھنے کا انداز بالکل ویسا ہی ہو جیسے میں نے آپ کے سامنے پڑھا تاکہ آپ کو وہ نظم پڑھنے میں مزہ آئے. ٹھیک ہے بچوں؟ اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں ہم. یہ نظم آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ یہ احمد قاسمی نے لکھی ہے، احمد ندیم قاسمی نے. ٹھیک ہے بچوں آگے بڑھتے ہیں ہم اس نظم کے الفاظ معنی کی طرف. جی بچوں پہلا لفظ پربت. پربت اس کے معنی ہیں پہاڑ. پہاڑ. دوسرا لفظ ہے بپھرا. بپھرا اس کے معنی ہیں غصے میں آنا. غصے میں آنا. تیسرا لفظ ہے شعائیں. شعائیں اس کے معنی ہیں کرنیں. کرنیں. چوتھا لفظ ہے گتھی. گتھی جس کے معنی ہیں گرا، الجھن یا کوئی مسئلہ. سمجھ میں آ گئی بات؟ اس کے بعد لفظ ہے پٹخنی. پٹخنی اس کے معنی ہے زمین پر دے مارنا. زمین پر دے مارنا. اس کے بعد آخری لفظ ہے بلبلانا. بلبلانا اس کے معنی ہیں تکلیف سے چیخنا. تکلیف سے چیخنا. ٹھیک ہے بچوں آپ نے یہ الفاظ معنی جو میں نے آپ کو بتایا آپ نے اپنی بک پر نوٹ کر لیے ہوں گے. یہ الفاظ معنی آپ کو تشریح کرنے میں آسانی فراہم کریں گے. ٹھیک ہے بچوں آگے بڑھتے ہیں ہم.
इस नज्म की तशरीहात की तरफ। जी बच्चों, मैंने आपको कहा था कि नज्म को हमने 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया है ताकि आपको तशरीह करने में आसानी हो। पहला हिस्सा मैंने आपके सामने यहां पर स्क्रीन पर दिया है। ये पहला हिस्सा है नज्म का। अपने हिस्सों पे निशान लगा लीजिए बुक के ऊपर कि आपको कहां से कहां तक पहले हिस्से में तशरीह करनी है। मैं आपके सामने बुलंदख्वानी कर रही हूं उस हिस्से की जिसकी मैं आपको अभी तशरीह बताऊंगी। मेरा घर समंदर की गहराइयों में, मैं रहता था लहरों की परछाइयों में, कभी सीपियों में कभी काइयों में, मगर एक दिन शौक तपती शुआएं पुकारी के आ तुझको तारे दिखाएं, उड़ाएंगे तुझको नशीली हवाएं, सितारों की धुन में वतन छोड़ आया, हवाओं ने शानों पे मुझको बिठाया, समंदर से उठा पहाड़ों पे छाया, मगर तेज झोंके ने आफत ये ढाई, मुझे एक पर्वत की चोटी दिखाई, कहा इससे लड़कर दिखा मेरे भाई। अब हम इसकी तशरीह किस तरह से करेंगे? इस बादल के गीत के शायर, इस नज्म के शायर अहमद नदीम कासमी ने आबी जंजीर की वजाहत करते हुए कहा है कि बादल जो असल में समंदर का पानी है, वो जब समंदर के अंदर होता है तो उसके दरमियान पानी की लहरें, सूरज की किरणें, सीपियां, काइयां वगैरह इसकी जिंदगी का हिस्सा होते हैं। शायर ने बादल का गीत जो कि बादल बनने का अमल है, उसे उसकी जबानी यानी बादल को जबान देते हुए इसकी कहानी बयान कर रहे हैं। बादल जो कि पहले सिर्फ पानी की शक्ल में समंदर में रहता है, उसके दोस्त यानी उसके हमवतन सीपियां, काइयां और समंदर की मुख्तलिफ मखलूकात, इसके अलावा रेत, पत्थर वगैरह भी शामिल है। बादल कहता है कि मैं इन्हीं के दरमियान अपनी जिंदगी बसर कर रहा था कि अचानक पहली मर्तबा सूरज की गर्म किरणें, जो वैसे तो मुझसे हर वक्त ही मुलाकात करती थी, मगर करीब आकर मुझे आसमान की सैर और तारों से मुलाकात करने की दावत देती थी। मुझे भी इनसे मिलने का शौक हुआ और वतन से अलग यानी समंदर से अलग होकर आसमान की तरफ उड़ने लगा। मुझे हवाओं ने अपने कंधों पर बिठाकर खूब सैर कराई। जब सैर करने में मुझे खूब मजा आने लगा, अचानक पहाड़ों के करीब ले जाकर मुझे पटक दिया और कहा कि इससे ज्यादा मुकाबला करो, इससे जरा मुकाबला करके दिखाओ। आज तुम्हारा इम्तिहान है कि तुम में कितनी कुव्वत मौजूद है। पहाड़ जो कि अपनी जिसामत के एतबार से मुतकब्बिर था, अपने कदोकामत के लिहाज से मुझ पर अपना रोब कायम कर रहा था। कभी मैं उसके दरमियान, कभी वो मेरे दरमियान आता रहा। इस तरह ये मुकाबला कुछ देर तो कायम रहा। आखिरकार हमारे दरमियान खेल का ये अंजाम हुआ कि हमने अपनी अपनी कुव्वत को आजमाना बंद कर दिया। बच्चों, ये तशरीह आपको समझ में आई? बच्चों, नज़म में इस बात का ख्याल रखिएगा कि तशरीह तसलसल के साथ चलेगी, यानी शायर ने अपने मकसद को, अपने बयान को मुसलसल कायम रखा है, कहीं भी उसका रब्त टूटा नहीं है। हमने आपकी तशरीह के लिए नज्म को 3 हिस्सों में तकसीम जरूर किया है, लेकिन शायर का रब्त नहीं टूटा, इसलिए हमारा भी रब्त नहीं टूटेगा, यानी हम एक हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ अटैच करते रहेंगे। ठीक है, उसके साथ मुंसलिक करके हम जो है वो आगे की तशरीह बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, अगले हिस्से की तरफ आते हैं नज्म के। मैं लपका तो पर्वत ने मुझको धकेला, वो अकड़ा मैं गरजा, वो बिफरा मैं खेला, पर अफसोस फानी है खेलों का मेला। पहाड़ों ने ऐसी मुझे पटखनी दी कि तंग आके मैदान की मैंने राह ली। मुझे ले उड़ी शौक परियां हवा की, मैं जब थक गया जोर से बिलबिलाया। हवाओं को बिजली का कोड़ा दिखाया, इधर से निकलकर उधर घूम आया। मैं लपका मैं पलटा, मैं गरजा मैं चमका, धुआं बन के छाया, दिया बन के दमका, किसी को ना था रंज कुछ मेरे गम का। अब बच्चों, इसकी जो तशरीह है वो किस तरह से की जाएगी कि शायर ने यहां पर जिस तरह से बात की है कि इस नज्म में जो है वो उन्होंने कहा कि बादल बनने के अमल को शायर ने मजीद बयान किया है कि बादल जो कि अभी तक पानी के बुखारात की शक्ल में आसमान की सैर कर रहा है,
کہ پہاڑوں کے درمیان سے ہوتا ہوا اب وہ میدانی ہواؤں کے درمیان ہے۔ وہاں موجود ہواؤں نے بھی اسے اتنا پریشان کیا کہ اس نے ان کو کوڑا لگانے آسمانی بجلی کی شکل اختیار کر لی، جو کبھی گرج کر کبھی روشن بن کر ہواؤں کے پیچھے ہٹنے کا حکم دے رہا تھا۔ یہ عمل ہر بادل بننے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب بادل پانی بن کر برسنا شروع کرتا ہے تو اس کا زمین پر آنا، مختلف انداز میں بہا دینا، بہنا اور یہ سب خوبصورت مناظر، یہ سب بادل کے برسنے کی صورت میں ہی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، اس کے بعد تسلسل کے ساتھ اسی کو ہم آگے ربط کے ساتھ چلیں گے تیسرے حصے کی طرف کہ اس میں شاعر نے آپ کو کیا پیغام دینا چاہا ہے۔ اب آیا تھا دھرتی پہ رونے لڑانے، میں رویا تو دنیا لگی مسکرانے، یہ کیا راز ہے ہائے یہ کون جانے، میرے آنسوؤں سے زمیں دھل چکی ہے، میری زندگی اس طرح گھل چکی ہے، مگر ایک گتھی جو اب کھل چکی ہے، یہ سب نالے دریاؤں میں جا گریں گے، یہ دریا سمندر میں جا کر ملیں گے، سمندر سے مل کر میرے دن پھریں گے۔ بچوں، آخر میں شاعر نے وطن سے محبت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ انسان کہیں بھی رہے اس کو واپس اپنے محور کی طرف، اپنے وطن کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ بادل کی بارش کو اپنے رونے سے تشبیہ دے رہا ہے شاعر یہاں پر کہ جب میں رو رہا تھا، یعنی بارش بن کر برس رہا تھا، تو دنیا مسکرا رہی تھی، خوش ہو رہی تھی۔ بچوں، آپ کو پتا ہے نا، جب بارش ہوتی ہے تو کیسی حالت ہوتی ہے ہم سب کی، ہم سب خوشیاں منانے لگتے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے۔ بادل اس بات کو بہت رنجیدہ انداز میں لے رہا ہے۔ بادل دنیا کے مسکرانے کو اور خوش ہونے پر رنجیدہ ہے کہ میں جو کہ رو رہا ہوں، بارش بن کر زمین پر برس رہا ہوں، لیکن دنیا میرے اس رونے پر خوش ہو رہی ہے۔ آخر اس میں ایسا کیا راز ہے؟ تو بادل حیران ہے کہ میں تو رو رہا ہوں لیکن یہ دنیا اتنی خوش کیوں ہے؟ اور پھر جو بارش کی صورت میں زمین پر برس رہا ہے اور زمین صاف ہو چکی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ میری زندگی ختم ہو چکی ہے۔ کیا کہا شاعر نے یہاں پر؟ تھوڑا سا غور کریں گے اس جملے کی طرف۔ شاعر نے کہا کہ میرے آنسو جو زمین پر گر رہے ہیں، آنسو کس کو کہا اس نے؟ تشبیہ کس سے دے رہا ہے؟ وہ تشبیہ دے رہا ہے بارش سے۔ وہ بارش جو زمین پر برس رہی ہے، یعنی وہ خود جو ایک بادل بن کر آسمان پر آیا تھا اور اب بارش کی صورت میں زمین پر برس رہا ہے، تو وہ اپنے بارش میں اپنے آپ کو جو برس رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ میں آنسو ہوں، میرے آنسوؤں سے زمین دھل گئی ہے۔ دیکھتے ہیں نا، جب آپ بارش ہوتی تو کیسا ہوتا ہے، زمین دھل جاتی ہے، صاف ستھری ہو جاتی ہے، ہر چیز بالکل صاف صاف نکھری نکھری نظر آتی ہے۔ میری زندگی اس طرح گھل چکی ہے۔ اب یہاں بارش جو ہے وہ اپنا رونا رو رہا ہے۔ وہ بادل جو ہے وہ اس بات پر افسردہ ہے کہ دنیا اس بات کی خوشیاں کیوں منا رہی ہے، میں تو اب ختم ہو چکا۔ میں جو ایک بادل کی صورت میں آسمان پر چلا تھا اور آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا، میں سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ بلندیاں اب میرا مقدر بن گئی ہیں، لیکن میں نے اپنے محور کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ آنسو بن کر بارش جو زمین پر گری تو زمین تو دھل گئی، لیکن میری زندگی ختم ہو گئی۔ میری زندگی زمین کو دھلنے دھلانے میں وہ ختم ہو چکی ہے۔ اور اب جبکہ میں اپنے محور کو چھوڑ کر واپس زمین کی طرف آ گیا تو ایک گتھی، ایک الجھن جو میرے دماغ میں تھی وہ کھل چکی ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہ سب نالے دریاؤں میں جا گریں گے، یہ دریا سمندر میں جا کر ملیں گے، سمندر سے مل کر میرے دن پھریں گے، یعنی ایک مرتبہ پھر وہ وہیں پہنچ جائے گا جہاں سے اس کا سفر شروع ہوا تھا۔ تو بچوں، آپ کو یہاں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ آخر میں شاعر نے اپنے وطن سے محبت کا حوالہ دیا ہے کہ انسان کہیں بھی ہو اسے اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے کیونکہ وہ اس کی پہچان ہے۔ یہی حال اس وقت برسنے کے بعد بادل کا ہے کہ اسے آسمان کی سیر کی لالچ کتنی مشکلات میں ڈال دیتی۔ اب اسے احساس ہوا کہ شاید یہ عمل اس کی زندگی کا حصہ ہے۔ اب ہر مرتبہ اسے ان مراحل سے گزرنا پڑے گا جب تک دنیا قائم ہے۔ بچوں، آپ کو اس کی تشریح بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ٹھیک ہے بچوں، اس کے باوجود بھی اگر آپ کو تشریح کرنے میں کسی برائٹ اسکول سسٹم